سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 12 اور اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع 26ویں پارے کا یہ چھٹا رکوع ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ والذین کفروا، اور کافر، یتمتعون، وہ استعمال کرتے ہیں، ویأکلون، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں۔ جس طرح جانور دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے ہی حال کافروں کا بھی ہے۔ جانور بے فکر ہو کر کھا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی مجھے پکڑ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ کافر غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنی موت سے اور اپنی آخرت سے غافل ہیں۔ والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وکأی من قریۃ، اور کتنے ہی شہر، ہی اشد قوۃ من قریتک، کتنے ہی شہر جو اس شہر مکہ سے زیادہ طاقتور تھے، یعنی شہر مکہ میں جو کفار مکہ رہتے ہیں ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے پہلے زمانے کے، کہ ان کی عمریں بھی طویل تھیں، جسم بھی طویل تھے۔ التی اخرجت کا، وہ شہر مکہ کہ جس کے رہنے والوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکالا۔ اہلکناہم، تو کفار مکہ سے زیادہ جو طاقتور تھے انہیں بھی ہم نے ہلاک کیا، یعنی یہ کفار مکہ کو ڈرایا گیا اور سمجھایا گیا کہ تم اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکو گے۔ فلا ناصر لہم، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی روشن دلیل پر ہو، عقیدہ درست ہو، مسلمان ہو، ایمان والا ہو، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا ایسا متقی شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے برے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے؟ جو گناہوں کو اچھا سمجھتا ہے وہ، اور جو مومن اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واتبعوا اہواءہم، اور اس شخص کی طرح کیا متقی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں؟ یہاں پر دو باتیں فرمائی گئیں۔ زین لہ سوء عملی، برے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے، یعنی گناہ کر کے وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ واتبعوا اہواءہم، اور اپنی خواہشات کے پیچھے وہ چلتے ہیں۔ آج گمراہی کی یہ دونوں وجہیں عام ہیں۔ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا وہ بھی گمراہ ہوگا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گناہوں کو اچھا سمجھے گا۔ تو متقی لوگ ان ظالموں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مثل الجنہ، اس جنت کے احوال، اس جنت کے احوال، التی وعد المتقون، کہ جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ جنت کا وعدہ کس سے کیا گیا؟ متقیوں سے۔ اللہ ہمیں متقی بنائے۔
فیہا انہار من ماء، ان جنتوں میں پانی کی نہریں ہیں، غیر آسن، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، وانہار من لبن، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں۔ جو موجودہ عربی بولی جاتی ہے مختلف ممالک میں، اس عربی میں کافی بگاڑ پیدا ہو گیا، کیونکہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان پر حکومت کی کافروں نے، اور کئی برس تک 100 سال 150 سال تک فرانسیسی اور برطانیہ کے لوگ حاکم رہے، تو اس سے عربی زبان کو نقصان پہنچا۔ تو موجودہ دور کی جو عربی لینگویج ہے وہ اصل عربی سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری زبانوں کے الفاظ مکس ہیں، لیکن جو اصل عربی ہے، جو حجاز کی لغت ہے جس پر قرآن نازل ہوا، اس عربی کے مطابق لبن جو ہے وہ دودھ کو کہتے ہیں۔ لیکن آج کل اگر آپ اس میں عرب شریف میں دودھ کو لبن کہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ دہی کو لبن کہتے ہیں اور دودھ کو وہ حلیب کہتے ہیں۔ خیر قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ لبن جو ہے وہ دودھ کے لیے آیا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، اور عربی کا اتنا تغیر ہے انداز میں کہ قرآنی اور احادیث طیبہ کی جو عربی ہے، جو فصیح و بلیغ عربی ہے، وہاں اگر بولی جائے تو بعض عرب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ منہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ جس طرح ہماری یہاں پر اردو کا حال ہے کہ جو اردو کتاب میں لکھی ہوتی ہے وہ مختلف ہے، اور بولنے والی اردو کا تو ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اردو کے اندر بات میں لوگ انگریزی مارتے ہیں، یعنی اردو کم بولتے ہیں اور انگریزی کے الفاظ جو ہے وہ زیادہ بولتے ہیں، حالانکہ انگریزی زبان بولنا اور ہے اور اردو میں انگریزی کے الفاظ مکس کرنا یا اس کو ملانا اور ہے۔ تو جو الفاظ بے اختیار زبان پہ چڑھ جاتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اردو کے اندر انگریزی ملانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب انگریزوں سے گفتگو ہو یا انگریزی میں بات کرنی ہو تو مکمل انگریزی بولیں، لیکن آپ اردو بول رہے ہیں اور اس میں چائنیز لفظ ڈال رہے ہیں، روسی الفاظ مکس کر رہے ہیں، تو اس طرح نتیجہ کیا ہوگا کہ اردو جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے وہ نمونہ بن جائے گی۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی بعض الفاظ ایسے بعض لوگوں نے ملا دیے، اور اس میں بھی ایک طرح سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے سازش ہے، کیونکہ کئی ایسے عرب ہیں کہ وہ قرآن کی عربی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ اس کی تعلیم حاصل نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی عربی پر مکمل عبور عطا فرمائے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، اور دودھ کی نہریں، لم يتغیر طعمه، جس کا مزہ وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ دودھ پڑے پڑے خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہ دودھ کی نہریں کیسی ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح رواں دواں رہیں گے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور شراب کی نہریں، لذت للشاربین، وہ شراب جو پینے والوں کو لذت دینے والی ہے، پاکیزہ شراب ہے، وہ کوئی ناپاک شراب نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور شہد کی نہریں، ایسا شہد جو صاف ستھرا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے جنتوں میں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ بتاؤ یہ متقی لوگ کہ جو چین سے جنت میں ہوں گے، کیا یہ جہنمیوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن هو خالد فی النار، کیا ایسے چین والے
ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا ہے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، وہاں تو جنت میں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، پانی کی نہریں، قسم قسم کے میوہ جات اور قسم قسم کی نعمتیں، لذتیں۔ اور یہاں جہنم میں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی، اور جہنمیوں کا پیپ اور خون۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ وہ کھولتا ہوا پانی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اے محبوب آپ کی باتیں سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، لیکن دل ان کے ایسے پتھر ہیں کہ وہ یہ باتیں مذاق اڑانے کے لیے سنتے ہیں، وہ یہ باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سنتے ہیں۔ جس طرح آج کئی یہودی عیسائی ایسے ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس کے ذریعے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی باتوں کو غلط انداز میں پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا من عندک، جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو وہ علم والوں سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی انہوں نے کیا فرمایا، یعنی وہ بات کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس طرح کہتے ہیں۔ جیسے کسی کی بات آپ نے سنی، کوئی خاص اہمیت نہیں دی، تو آپ کہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے ابھی، تو اس طرح وہ حضور کے فرمان کا مذاق اڑاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوال یہ ہے کہ یہ حضور کا فرمان سن کر بھی ہدایت پذیر کیوں نہیں ہوتے؟ تو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ جب ضد اور عناد ہو تو کسی بات سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح ابھی عرض کیا کہ جو دشمن کے جاسوس ہیں وہ قرآن کی باتیں سنتے بھی ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اعتراضات کرتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پا لی۔ زادہم ہدی، اللہ نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ بندہ جب اس کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو رب کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ نے ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی۔ فہل ینظرون الا الساعۃ، وہ کاہے کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف قیامت کا۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا، کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ ان تأتیہم بغتہ، یہ کہ وہ قیامت ان پر اچانک آئے گی۔ فقد جاء اشراطها، بے شک قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ اشراط یعنی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنا، اور اب دنیا جو ہے قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ قیامت آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا، یعنی قیامت دیکھنے کے بعد انہیں سمجھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فَاعْلَمْ، تو تم جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ،
اور اے محبوب اپنے خاص خادموں کے لیے استغفار کیجیے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگیے، واللہ یعلم متقلبکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارا دن بھر پھرنا، ومثواکم، اور رات کو آرام لینا، تم دن بھر جہاں جاتے ہو، جہاں آرام کرتے ہو، رب العالمین تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔